40 سال کی عمر میں میرا ایک بیوہ عورت سے نکاح ہوا۔ دلہن کے کمرے میں پہنچا مگر جیسے ہی گھونگھٹ اٹھایا دلہن کی صورت دیکھ کر میں نے آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ نوید کہاں تھے تم؟ کب سے ڈھونڈ رہی ہوں میں تمہیں۔ ندا، جس کا نام فرنٹ سٹیج پر بار بار پکارا جا رہا تھا، وہ مجھے ڈھونڈتی ہوئی بیک سٹیج پر آئی۔ فٹافٹ سے مائک پر چلو، اور ہاں، اپنے جملے اچھے سے یاد ہے نا تمہیں؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس سے پہلے میں اس کے ساتھ فرنٹ سٹیج پر جاتا اس نے مجھے وہیں پر مائک تھما دیا۔ کیا ہوا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا تو وہ تیزی سے بولی، میڈم نے منع کیا ہے، تم نے وائس اوور ہی کرنا ہے تو تم ادھر پیچھے کھڑے ہو کر بھی کر سکتے ہو، باقی کا ڈرامہ تو مین کیریکٹرز نے ہی پلے کرنا ہے، ویسے بھی سٹیج پر اتنی جگہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ پیچھے میں ہکا بکا کھڑا اس کی بات سمجھنے کی کوشش میں مصروف ہو گیا، لیکن زیادہ دیر ایسے نہیں رہ سکا۔ جب ڈرامہ شروع ہوا تو میں پیچھے بیٹھا شاعری کے اشعار بولتا رہا۔ وہ ہمارا کامیاب ڈرامہ رہا، حتیٰ کہ اس پر یونیورسٹی کی جانب سے ہمیں ایوارڈ بھی ملا۔ جب ساری ٹیم کو ایوارڈ دینے کے لیے انہوں نے اسٹیج پر بلایا تو میں وہاں سے چلا گیا۔ میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اسٹیج پر جاؤں، جہاں جانے سے پہلے مجھے روکا گیا تھا۔ میں نے باقی کا سارا ایونٹ بھی مس کر دیا اور بے مقصد سڑکوں پر پھرتا رہا۔ میرا دل ایک دم خاموش تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ جو سب میرے ساتھ ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے، میں یا میرا باپ، یا پھر وہ رب جس نے مجھے سانولی رنگت تو دے دی لیکن اس کے بندے مجھے اس رنگت کے ساتھ کسی طور بھی قبول کرنے کو راضی نہیں دکھائی دیتے تھے۔ ہمیشہ اسکول اور کالج میں مجھے عجیب سے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ کوئی میرے ساتھ دوستی نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ بچپن میں مجھے شہر کے مہنگے ترین اسکول میں داخل کروایا گیا، لیکن میں ہفتے بھر سے زیادہ اسکول میں نہیں جا سکا، کیونکہ وہاں سب گورے چٹے خوبصورت سے بچے پڑھنے آتے تھے اور سب میرے ساتھ برا سلوک کرتے۔ بعد میں اماں کے ساتھ بھی کچھ مسائل ہو گئے۔ ان کا گاڑیوں کا شو روم تھا اور ان کا ساتھی 7-8 گاڑیاں لے کر بھاگ گیا تو ہم آسمان سے ایک دم زمین پر آ گئے۔ میرا اسکول تو میرے ہی کہنے پر تبدیل ہوا تھا۔ بعد میں جس اسکول میں بھی داخل کروایا گیا وہاں مجھے ایسے ہی رویوں اور حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلے تو میں بہت روتا، بہت پریشان ہوتا، اسکول جانے سے ہی انکار کر دیا، لیکن آہستہ آہستہ مجھے یہ سمجھ آ گیا کہ اس دنیا میں اس رنگت اور چہرے کے ساتھ مجھے رہنا ہوگا۔ بے شک لوگ مجھے قبول نہیں کر پا رہے، لیکن مجھے اپنے آپ کو قبول کرنا ہوگا۔ پہلے میں گھر آ کر اماں کو سارا کچھ بتاتا کہ کس نے مجھے کیا کہا، لیکن بعد میں ان باتوں کو میں نے اپنی زندگی سے ہی نکال دیا اور لوگوں سے ایک دوری اختیار کر لی۔ کالج میں آیا تو میں خاموشی سے کونے میں سب سے آخر والی کرسی پر جا کر بیٹھ جاتا۔ کسی سے تھوڑی بہت بات چیت ہو گئی تو صحیح، ورنہ میں نے کسی سے بھی دوستی کرنے کی خواہش نہیں کی اور نہ ہی کسی نے مجھ سے دوستی کرنے کی کوشش بھی کی۔ کالج کا دور میرا بہت روکھا پھیکا رہا، میں صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دیتا اور بس۔ بعد میں یونیورسٹی آیا تو زندگی ایک دم سے مختلف ہو گئی۔ وہاں طرح طرح کی اسائنمنٹس اور پریزنٹیشنز وغیرہ کے لیے مختلف لڑکے اور لڑکیوں کا گروپ بنایا جاتا، تو اس طرح سے میری دوسرے لڑکوں کے ساتھ بات چیت شروع ہو گئی۔ اس دور میں سب میچور ہو چکے تھے اور یہ بھی سمجھ گئے تھے کہ کسی کی ذاتیات پر بلا وجہ بات نہ کرنی چاہیے اور نہ ہی مذاق بنانا ہے، سو میں ان سب کے درمیان خود کو بے حد ہلکا پھلکا اور پرسکون محسوس کرنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی میرا اعتماد بھی بحال ہونے لگا اور پوری کلاس کے ساتھ میرے اچھے تعلقات استوار ہو گئے۔ 6 ماہ کے مختصر دورانیے میں ہی ہمارا دوستوں کا ایک گروپ بھی بن گیا، جس میں 3 لڑکیاں اور 4 لڑکے شامل تھے۔ ہم سب یونیورسٹی کے بعد شہر کی خاک چھانٹنے نکل جاتے، کبھی کہاں کھانا کھانے جا رہے ہیں تو کبھی کہاں۔ زندگی ایک دم سے ہی حسین ہو گئی تھی۔ اس دوران میرے باقی 3 بہن بھائیوں کی شادیاں بھی ہو گئیں۔ یونیورسٹی کے آخری سال میں پہنچتے پہنچتے مجھے بھی محبت ہو گئی تھی، اور وہ محبت کسی اور سے نہیں بلکہ اپنے ہی گروپ کی ایک لڑکی سے ہوئی تھی، جس نے کبھی بھی مجھے کمتر محسوس نہیں کروایا تھا، بلکہ کوئی بھی کام کرتی تو بڑی بردباری سے مجھ سے پوچھتی، نوید تم جانتے ہو نا
تمہارے مشورے پر عمل کر کے میں کبھی نہیں پچھتائی۔ چلو اب جلدی سے بتاؤ مجھے اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے۔ جب وہ یہ جملہ کہتی تو میرا سینہ ایک دم ہی فخر سے چوڑا ہو جاتا اور میں خود کو اس دنیا کا سب سے خوش قسمت ترین انسان سمجھنے لگتا۔ باقی گروپ کے افراد بھی مجھے سمجھدار سمجھتے تھے۔ پھر ہم یونیورسٹی کی مختلف سوسائٹیز کے ممبرز بھی تھے۔ جیسے میں رائٹرز سوسائٹی سے تھا کیونکہ بچپن سے ہی میری لکھت بہت کمال تھی، سو اب اکثر لوگ مجھے میری لکھائی سے ہی پہچاننے لگتے تھے۔ پورے 4 سال میں خود کو یقین دلانے میں مصروف رہا کہ مجھے واقعی محبت ہو گئی ہے، اور جس سے محبت کرتا ہوں اندر سے وہ بھی مجھے چاہتی ہے۔ سو آخری سیمسٹر میں نے اپنی محبت کا اظہار کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن کاش میں اپنے اتنے احمقانہ فیصلے کو کبھی بھی حقیقت کا لباس نہ پہناتا، کیونکہ اس ایک واقعے کے بعد سے میری پوری زندگی بدل گئی تھی۔ 14 فروری کا دن تھا جسے عرف عام میں محبت کرنے والوں کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ سو اس روز میں نے بڑی محبت سے اس لڑکی کے لیے گلاب خریدا اور یونیورسٹی آیا۔ کلاسز کے بعد ہم سب کینٹین پر بیٹھے چائے پی رہے تھے جب اچانک ہی میں نے اپنی اتھل پتھل ہوتے دل کو سنبھال کر جیب میں سے وہ گلاب نکال کر اپنی محبت کا اظہار کر ڈالا۔ چند لمحے تو پورے گروپ میں خاموشی چھائی رہی، پھر اس نے اسپاٹ نگاہوں سے مجھے دیکھا اور کہا، نوید کیا تمہیں احساس ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے اس کی بات کا مطلب سمجھ نہیں آیا، سو مزید وضاحت کرنے کے لیے میں نے سنجیدگی سے کہا، ہاں احساس ہے، تبھی تو تمہارے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنے کی خواہش کا اظہار کر رہا ہوں۔ ہم صرف دوست ہیں، اس نے چبا چبا کر کہا تو میں چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا، مگر زیادہ دیر خاموش نہیں رہ سکا، کیونکہ یہ وہ لمحہ تھا جس میں میں اسے اپنی چاہت کا یقین دلا سکتا تھا۔ اس دوستی کو ہی تو محبت میں بدلنا چاہتا ہوں۔ بتاؤ کیا میرا ساتھ قبول ہے تمہیں؟ اور یہ سوال پوچھنے کے بعد میں اپنی ساری زندگی ہی پچھتاتا رہا۔ نوید، کاش یہ پوچھنے سے پہلے تم نے ایک مرتبہ ہم دونوں کو ساتھ میں تصور ہی کر لیا ہوتا تو آج مجھے سے یہ نہ پوچھ رہے ہوتے، کیونکہ سوال کا جواب تمہیں اپنے تخیل سے ہی مل جاتا۔ مگر چونکہ تم نے یہ جسارت کر ہی لی ہے تو میں تمہیں 2 ٹوک الفاظ میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، تمہارا اور میرا کوئی میل نہیں ہے۔ تم دوست تو بن سکتے ہو مگر میرے جیون ساتھی کبھی بھی نہیں بن سکتے۔ یہ کہہ کے وہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ پیچھے ہم سب خاموش کے خاموش رہ گئے۔ کچھ دیر بعد میرے گروپ کی ایک اور لڑکی اٹھی اور اسے سمجھانے کے لیے جانے لگی، مگر میں نے اسے روک دیا، لیکن وہ میرے روکنے کے باوجود چلی گئی تو میں اپنے ہی آپ میں شرمندہ ہونے لگا۔ میں اٹھ کر کینٹین پر آیا، وہاں سے پہلے پانی پیا، پھر گروپ کے لوگوں کے پاس واپس آنے لگا تو تب تک وہ دونوں لڑکیاں وہاں آ چکی تھیں۔ میری چاہت، میری پہلی محبت ندا بھی وہاں موجود تھی۔ یار ندا، کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں شکل و صورت تو بہت ثانوی چیز ہے۔ نوید جیسا لڑکا تمہیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا، تمہیں بہت پسند کرتا ہے۔ ہم نے خود اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے پسندیدگی دیکھی ہے۔ میری وکالت کرنے والا یہ جمشید تھا جس کی بات پر ندا ترخ کر بولی، تم لے آنا اپنے لیے کم صورت لڑکی، خود کو تو میں کسی طور پر سمجھا بھی لوں، مگر دنیا کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ مجھ جیسی نازک سی لڑکی کا کہاں جوڑ بنتا ہے نوید کے ساتھ؟ بے شک تم لوگوں کو برا لگے، مگر میں حور کے بغل میں لنگور والی مثال کو زندہ نہیں کرنا چاہتی، سو مجھے سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب مجھے حسن پرست کا ہو یا کچھ بھی، وہ شخص مجھے پسند نہیں ہے، اس کی جیسی رنگت کے تو نوکر بھی نہیں رکھتی۔ میں اپنے گھر میں پھر اپنا ہمسفر کیسے بنا لوں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کسی کو ہنس کر بلا لو تو وہ اتنا بخلا کیوں جاتا ہے کہ سد بدھ ہی ماری جاتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ جانے کے لیے مڑی تو مجھ پر نگاہ پڑی، لیکن مجھے اس کے چہرے پر کوئی شرمندگی دکھائی نہیں دی، اور لمبے لمبے ڈگ بڑھتی وہ وہاں سے چلے گئی، جبکہ پیچھے مجھے اپنا وجود زلزلوں کی زد میں گھوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ باقی لوگ بھی مجھے وہاں کھڑا دیکھ چکے تھے، انہوں نے مجھے بلانے اور سمجھانے کی کوشش کی، مگر میں ہر بات کو انسنی کرتا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہاں سے چلا آیا۔ اس کے بعد دوبارہ میں نے کبھی یونیورسٹی کا رخ نہیں کیا۔
لیکن وہ الفاظ، وہ لہجہ مجھے صبح شام کی حکیم کی دوا کی طرح ملتا رہا۔ مرتبہ بھی ان باتوں کو دماغ سے جھٹکتا تو وہ جان نہیں چھوڑتی تھی۔ یونیورسٹی کا آخری سیمسٹر نہ جانے کب ختم ہوا اور کب سب کی نوکریاں لگیں، مجھے کسی بات کی بھی خیر خبر نہیں تھی۔ بس ایک روز ہما ہمارے گھر آئی تو اسے دیکھ کر میں بہت حیران ہوا۔ یہ واحد لڑکی تھی جس نے مجھے بار بار کال کی اور اکثر میسج پر میرا حال چال پوچھ لیا کرتی تھی، مگر میں نے ہمیشہ اسے بھی نظر انداز کیا۔ کیا بات ہے؟ میں تم سب لوگوں کی زندگی سے اس روز ہی نکل گیا تھا جب مجھے علم ہوا کہ مجبوری بھی کسی شے کا نام ہے، تو اب کیوں میرا پیچھا کرتی ہو؟ وہ خاموشی سے میری بات سننے کے بعد نرمی سے بولی، نوید، مجھے شادی کرنی ہے، بتاؤ کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ اس کی بات کافی دیر بعد میری سمجھ میں آئی تو میں نے حیرانی سے پوچھا، کیا سمجھا ہوا ہے تم لوگوں نے مجھے؟ ایک ٹھوکر مار کر جائے تو دوسری ہمدردی کرنے آ جائے؟ جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے، مجھے نہیں چاہیے تم لوگوں کی ہمدردیاں۔ ویسے بھی ہمدردی سے زیادہ تم یہ سب اس لیے کر رہی ہو تاکہ ان سب کو ثابت کر سکو کہ تم بہت اچھی ہو۔ اس نے مجھے سمجھانے کی بے حد کوشش کی اور میں بھی مسلسل اسے منع کرتا رہا۔ نوید، میں نے تمہارے اندر کے انسان سے محبت کی ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ مجھے تمہاری ظاہری صورت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھے تمہارے اندر کا نرم دل انسان بھاتا ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا اور میں نے بڑی بے رحمی سے ہما پر ہاتھ اٹھا دیا۔ یہ ہے میرے اندر کا وحشی انسان، وہ نرم دل انسان مر گیا ہے۔ بتاؤ، کیا یہ وحشی انسان قبول ہے تمہیں؟ اسے ایسا جانور تم سب نے بنایا ہے، تم سب کے رویوں نے بنایا ہے۔ بتاؤ، کیا اب بھی محبت کرتی ہو مجھ سے؟ مگر وہ پھر وہاں نہیں رکی، نہ ہی اس نے میری کسی بات کا جواب دیا۔ بعد میں مجھے بے حد افسوس ہوا، میں نے اسے معافی مانگنے کا سوچا مگر تب تک اس کی شادی ہو چکی تھی۔ یہ خبر مجھے گروپ کے ایک لڑکے سمیع نے دی تھی، ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ ہما کو پسند کرتا تھا مگر وہ لڑکی تمہیں آئیڈیلائز کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی انسان بے شک جیسا بھی ہو اندر سے نوید کی طرح ہی ہونا چاہیے، مگر تم نے اس کے ساتھ بہت برا کیا نوید، بہت برا۔ میں صرف اس کی خاطر پیچھے ہٹ گیا تھا، لیکن اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ اس کی محبت کا جواب تم اس پر ہاتھ اٹھا کر دو گے تو میں کبھی بھی اسے تمہارا سایہ تک نصیب نہ ہونے دیتا۔ اس واقعے کے بعد میں اپنے ہی اندر شرمسار سا ہونے لگا، مجھے لوگوں سے گھبراہٹ ہونے لگی۔ جب بھی کسی سے بات کرتا تو الفاظ کھو جاتے اور یہ ڈر حاوی ہو جاتا کہ کہیں میری بات اگلے انسان کو بری نہ لگ جائے، میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ میں نے ہما سے بات کرنے کی بتھیری کوشش کی، لیکن میرے ایک تھپڑ نے اسے مجھ سے متنفر کر دیا تھا۔ اب میری زندگی ایک عجیب سے جمود کا شکار ہو چکی تھی۔ میں نے نوکری کے ساتھ پارٹ ٹائم جاب بھی شروع کر دی تھی۔ ہم کافی قرضوں میں ڈوبے ہوئے تھے کیونکہ بہن بھائیوں کی شادیاں پیسے ادھار لے کر ہی کی تھیں۔ میں نے ہر شے سے نظریں پھیر کر خود کو مسلسل کمانے میں لگا دیا تاکہ میں کم سے کم یہ قرض اتار سکوں جن کا بوجھ میرے والدین پر ہے۔ اس کے بعد زندگی بھاگنے لگی تھی۔ آہستہ آہستہ کر کے میں نے خود کو ان سب قرضوں سے نہ صرف آزاد کر لیا بلکہ اپنا کاروبار بھی شروع کر لیا۔ میں چونکہ اب بہتری کی جانب آ گیا تھا تو اپنے بھائی بہنوں کا بھی بہت حد تک خرچ میں ہی اٹھا رہا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میرے والدین اندر ہی اندر کوٹتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ مجھے جلد سے جلد شادی کر لینی چاہیے۔ اماں میرے لیے رشتے بھی دیکھنے لگی مگر ہمیشہ کی طرح لڑکی والے مجھے دیکھتے ہی انکار کر دیتے۔ اب تو میرے پاس پیسہ بھی آ چکا تھا مگر کوئی بھی پیسے کو میرے رنگ و روپ پر اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ سب کی ڈیمانڈ یہی تھی کہ کم سے کم لڑکا قابل صورت ہو، بہت زیادہ خوبصورت نہ بھی ہو مگر پھر بھی۔ اس پر بھی کہ آگے ہر کوئی خاموش ہو جاتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں نے اماں کو رشتے دیکھنے سے منع کر دیا کیونکہ جب انکار ہوتا میں اندر سے ٹوٹ جاتا تھا۔ تقریباً 1 ہفتہ لگتا تھا مجھے واپس سے صحیح ہونے میں۔ اماں نے میری بات مان کر ان رشتوں کا سلسلہ بند کر دیا تو اب میری ہی بہنوں نے مجھ پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ کاروبار ہے، تم اکیلے دیکھ رہے ہو،
ہمارے شوہروں کو اس میں اپنے ساتھ رکھ لو. کل کلا کو تمہارے ساتھ اگر کچھ بھی ہو تو تمہارے ملازم یہ سب کچھ ہڑپ کر جائیں گے. اور دوسری جانب میرے بھائیوں کا بھی یہی مدعا تھا کہ کچھ حصہ ہمارے نام کر دو تو ایسے تمہارا کاروبار اور جائیداد محفوظ رہے گی. پہلے تو میں نے ان کی باتوں پر دھیان نہیں دیا، مگر یہ دباؤ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا گیا. تو ایک روز میری ماں نے اپنی قسم دے کر کہا، نوید، میں ماں ہوں، جانتی ہوں اتنے سخت الفاظ مجھے نہیں بولنے چاہیے، مگر بیٹا میں سمجھ گئی ہوں کوئی اپنی کنواری لڑکی تمہارے ساتھ بیانے کو رضامند نہیں ہے تو تم کسی بیوہ یا طلاق یافتہ سے شادی کر لو. میں کیا جواب دیتا جب اماں پہلے ہی اپنی قسم مجھے دے چکی تھیں. میں نے خاموشی اختیار کی تو اماں نے میرے لیے رشتے دیکھنا شروع کر دیے. بالآخر ایک رشتہ مل بھی گیا، مگر میں نے لڑکی کو دیکھنے سے انکار کر دیا اور کہا، اماں یہ فیصلہ آپ نے لیا ہے، لہٰذا آپ خود ہی ہر معاملے کو دیکھیں. ٹھیک 1 ہفتے کے اندر میرا نکاح اس بیوہ لڑکی سے ہو گیا تھا جس کا ایک 5 سالہ بیٹا بھی تھا. میری شادی پر میرا کوئی بہن بھائی نہیں آیا، کیونکہ سب مجھ سے اس وجہ سے ناراض تھے کہ میں نے ایک بیوہ لڑکی سے نہ صرف شادی کی ہے بلکہ ان پر اعتبار نہ کر کے انہیں شراکت داری نہیں دی. اس بیوہ سے کئی درجے میرے لیے ان کا ساتھ بہتر تھا، مگر میں نے کسی پر بھی دھیان نہیں دیا. پہلی مرتبہ جب اس لڑکی کا گھونگھٹ اٹھایا جو اس وقت میرے نکاح میں تھی تو مجھے احساس ہوا کہ بڑے بولوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، کیونکہ میرے سامنے کوئی اور نہیں، ندا تھی. اس کے چہرے کے تاثرات سے لگتا تھا جیسے اسے معلوم تھا وہ کس سے بیاہی جا رہی ہے. میں نے اس کے بعد کبھی بھی اسے کچھ محسوس نہیں ہونے دیا، نہ ہی ماضی کی کسی بات کا حوالہ یا تانا دیا، مگر اس کے چہرے پر ندامت کی جھلک مجھے اکثر ہی دکھائی دے جاتی تھی. یہ بھی نہیں تھا کہ میں اسے آج بھی ویسی ہی محبت کرتا تھا، نہیں، محبت تو اس دن مر گئی تھی جب اس نے میری عزت نفس کو مجروح کیا تھا. لیکن ہاں، آج میں اس کی بہت عزت کرتا ہوں، جس نے اپنے شوہر کے بعد میرے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا، اور میں اس کے فیصلے کو کامیاب بنانے کے لیے نہ صرف اس کی بلکہ اس کے بیٹے کی بھی بہت عزت کرتا ہوں. ہم ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں، مگر میرے اندر یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ اگر ہمیں یوں ساتھ ہی رہنا تھا تو یہ سب پہلے کیوں نہ ہو گیا؟ میری زندگی کے 20 سال کیوں برباد ہو گئے؟ کیوں میں نے ہما کا دل توڑ دیا؟ آخر کیوں؟